ایک بادشاہ نے بہت ہی عالیشان محل تعمیر کروایا۔ جو بھی محل کو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ محل نہیں تھا، جنت کا ٹکڑا تھا۔ غرض یہ کہ جو بھی محل کو دیکھتا وہ حیران رہ جاتا۔ مگر بادشاہ نے عجیب شرط رکھ دی کہ جو شخص محل کو ایک طے شدہ وقت میں دیکھے گا پورا محل اسے دے دیا جائے گا، لیکن جو شخص طے شدہ وقت میں نہیں دیکھ پائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بہت سارے بے وقوف نوجوان منع کرنے کے باوجود جان گوا بیٹھے۔ جو بھی محل میں جاتا پورا کیا آدھا محل بھی نہ دیکھ پاتا کہ وقت پورا ہو جاتا اور اپنی موت کا پیغام لے کر ہی آتا۔ اس بات کا چرچا بہت دور تک پہنچ گیا۔ ایک نوجوان دیہاتی کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو پوری تصدیق کی اور بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ درباری وزیروں، مشیروں اور جلادوں نے بھی منع کیا، مگر دیہاتی نوجوان اپنی ضد کا پکا نکلا۔ بادشاہ سے اجازت لی اور نوجوان دیہاتی کو طے شدہ وقت دے دیا گیا۔ نوجوان محل کے اندر داخل ہوا تو نوجوان نے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک در و دیوار، کمرے، راہداریاں، فانوس، کمکمے، قالین، صوفے، تالاب، باغ، الغرض ہر ایک چیز دیکھ لی اور وقت ختم ہونے سے پہلے بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ بادشاہ اور تمام درباری گویا سناٹے میں آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، نوجوان، میں اب بھی اپنی شرط پر قائم ہوں، محل اب تیرا ہے۔ مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ وقت ختم ہونے سے پہلے طے شدہ وقت میں اتنا خوبصورت محل جس کے در و دیوار، کیاریاں، باغات، تالاب، کمرے، رہائشیں اتنی خوبصورت ہیں، تم سے پہلے جو گیا کوئی باغ میں پہنچ کر باغ کی خوبصورتی میں کھو گیا، کوئی کیاریاں، کوئی کمکمے اور کوئی دیواروں کی نقش و نگار میں کھو گیا اور جان گوا بیٹھا۔ تم نے پورا وقت بھی نہیں لگایا اور محل بھی دیکھ لیا۔ نوجوان نے بادشاہ کی بات سن کر زور سے قہقہہ لگایا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھ سے پہلے جتنے لوگ بھی محل دیکھنے آئے سب کے سب بے وقوف تھے، جو محل کی خوبصورتی میں کھو گئے اور جانیں گواتے رہے۔ اور بادشاہ سلامت، جب میں محل کے اندر داخل ہوا تو میں نے اپنی آدھی کھلی ہوئی آنکھ سے پورا محل دیکھ آیا۔ میں اتنا بے وقوف نہیں تھا جو محل کی خوبصورتی میں کھو کر اپنی جان گوا دیتا۔ بادشاہ سلامت، لیکن اب محل میری ملکیت ہے، میں اسے جی بھر کر دیکھتا رہوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ محل دنیا ہے۔ بادشاہ، وہ اللہ پاک کی ذات ہے اور محل کی خوبصورتی میں کھو جانے والے ہم انسان ہیں، لیکن دانا اور کامیاب انسان وہ ہیں جو اس دنیا کی خوبصورتی میں کھو نہیں جاتے، بلکہ بامقصد زندگی گزار کر اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔